صدر کے عہدے پہ براجمان رہیں گے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہے، پل کے بعد سامنے آ گئی ہے کہ صدر عارف علوی عمران خان کی نہیں سن رہے، بلکہ وہ اس وقت بظاہرہ سے ہی لگتا ہے کہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ان کے صدارتی عہدے کا تقاضا ہے۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے جناب علی محمد خان صاحب، سابق وفاقی وزیر ہیں کابینہ کے اور آج کل اسپوکس مین ہے پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ خان صاحب سے ملاقات کر کے آئیں اور انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے گفتگو کر کے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ڈاکٹر عارف علوی کا کردار عمران خان پی ٹی آئی کی توقعات کے مطابق نہیں ہے، اور وہ اس کڑے وقت میں چیلنجنگ ٹائم پہ پارٹی کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ گویا کہ ڈاکٹر عارف علوی کے ساتھ جو ان کے حوالے سے تحفظات ہیں ان کے کردار میں، اب وہ عمران خان خود اعلانیہ اس کا اظہار کر رہے ہیں، یعنی ان کی جانب سے اعلانیہ اظہار ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ آپ نے کہا کہ آج کل ترجمان ہے، ویسے میں تو 10 سال سے 2013 سے ہی ہوں، لیکن بہرحال پارٹی نے ایکنالج کیا، جس پہ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ کامران صاحب دیکھیے، خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں اور بہت بڑے امتحان میں ہیں اور تکلیف میں ہیں، اور جس طرح کا ان سے رویہ رکھا جا رہا ہے وہ کسی بھی طرح سے ایک سابق وزیر اعظم تو چھوڑیں، ایک عام قیدی کے بھی شائع نشان نہیں ہے، کیونکہ عام قیدی جو ہے وہ بھی ایکول پاکستانی ہے، اور چونکہ آپ کا یہ چھوٹا بھائی جو ہے وہ بھی کچھ عرصہ جیل میں رہ کے آیا ہے، تو پریزن رولز کا ویسے بھی پتہ تھا ایز اے وکیل، اور وہاں رہ کے بھی آئے ہیں، تو کسی بھی قیدی یا ملزم جو ہے اس کو حق ہوتا ہے کہ اس کو اب 24 گھنٹے میں ٹہلائی، جس کو ٹپیکل جیل کی زبان میں کہتے ہیں کہ ٹہلائی کا وقت دیتے ہیں، آپ اس کو جو ہے ایک ماحول ایسا ضرور۔ یقیناً خان صاحب جو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ اس کی حقیقت ہے، اس کی اپنی جگہ میرٹ ہے، لیکن اس وقت ہمارا موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ناراضگی ہے یا جو ان کے تحفظات ہیں یا جو ان کی بے چینی ہے ڈاکٹر عارف علوی کے کردار کے حوالے سے اور ان کے ایکشنز رہے اس حوالے سے، یہ اس وقت ہم اس پہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ جی، میں اسی طرف آ رہا تھا کہ ہمارے وکلاء نے جو رپورٹ کیا، جو بات بتائی کہ خان صاحب اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اڈیالہ جیل میں، تو اسی میں یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب ان کو یہ چیزیں رپورٹ ہوتی ہیں کہ الیکشن کی پراپر ڈیٹ نہیں آئی، تو اس پہ کور کمیٹی میں یہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے میں پارٹی کا ترجمان ہوں، خان صاحب کی بات اور پارٹی کی بات کو میں نے آگے پہنچانا ہوتا ہے۔ ایک ایکسپیکٹیشن محترم صدر صاحب سے ہے اور تھی، کیونکہ آرٹیکل 45 ہے میرے خیال میں یا 48 کے، اس کے تحت صدر مملکت نے ڈیٹ دینی ہے، وہ اختیار آئین میں صدر مملکت کے پاس ہے، اور آپ چونکہ بڑے عرصے سے ساری چیزیں یہ آپ کور کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی سب آرڈینیٹ لیجسلیشن جو ہے وہ اوور رول نہیں کر سکتی آئین پاکستان کو۔ جو حق آئین پاکستان نے تفویض کیا ہے صدر مملکت کو، ان کے پاس ہے، اور جب تک آئین میں ترمیم نہ کی جائے تو یہ اختیار آپ ان سے لے کے الیکشن کمیشن کو دے نہیں سکتے۔ تو اس پہ ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے کہ صدر مملکت کے پاس اختیار تھا اور ہے کہ وہ ایک ڈیٹ دیں، لیکن انہوں نے ایک لیٹر لکھا، اس سے پہلے انہوں نے لا منسٹری کو بھی لکھا، تو اس پہ ایک ایکسپیکٹیشن ان سے ہے، لیکن میں اس پہ احتیاط کروں گا۔ میں اوپنلی ظاہر ہے اپنے صدر جو ہماری جماعت سے ان کا تعلق تھا، ظاہر ہے جب آپ صدر بنتے ہیں پھر تو آپ کا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، تو میں اوپنلی اس طرح کرٹیسائز تو نہیں کروں گا، لیکن ظاہر ہے علیمہ بی بی ہماری بھی بڑی بہن ہے، خان صاحب کی بھی بہن ہے، ان کی بات میں وزن بھی ہے، لیکن پارٹی کا موقف اس پہ جو کور کمیٹی کا ہے وہ بھی آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ صدر مملکت سے ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ وہ ڈیٹ وہ دیتے یا وہ دیں، ایک ایگزیکٹ ڈیٹ وہ آ جائے، اور ابھی تک الیکشن کمیشن نے بھی کوئی ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں دی۔ ایک ہفتہ ڈیمارکیٹ کیا جس پہ عجیب قسم کے بیانات لوگوں کے آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا سردی ہوگی، کوئی برف باری ہوگی، تو لگ ایسے رہا ہے کہ الیکشن کمیشن بھی پراپر ڈیٹ نہیں دے رہی، اور ہماری تحریک انصاف کی بنیادی ڈیمانڈ کیا ہے کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو جائے۔ جی خان صاحب، آپ جس احتیاط سے کام لے رہے ہیں اس پوری گفتگو میں وہ بالکل سراخوں پہ، اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے جو یہ بیان کہلوایا ہے، یہ جو بات ان کی ہمشیرہ نے کی ہے
عارف علوی صاحب کے حوالے سے، مگر اگر آپ فیکٹس آف دی میٹر دیکھیں تو اس سے پہلے وہ ایک الیکشن کی تاریخ دے چکے ہیں. ان کا جو کردار ہے ان کی تاریخ دینے سے یہ تو نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہو جائے گے، یا اس سے پہلے انہوں نے تاریخ دی تھی تو وہ الیکشن انہوں نے ہو جائے گا. بظاہر ہمیں ایک مبصر کی حیثیت سے یہ نہیں لگ رہا کہ جو پی ٹی آئی کی گو کے کہنے کو غیر سیاسی ہیں، مگر جو پی ٹی آئی کی توقعات ہیں یا پی ٹی آئی کے ایک فاؤنڈنگ لیڈر کی حیثیت سے کوئی ایسا عمل انہوں نے کیا ہو جو کہ پارٹی کی روح کے بالکل مطابق. بہت سارے لوگوں نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، لیکن پرہیپس میں ایز این آبزرور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس وقت خان صاحب کی جو کیفیت ہے جس کا آپ نے تھوڑا سا اظہار بھی کیا، اس میں شاید ان کی انٹرپریٹیشن ایکوریٹ نہ ہو. نہیں، خان صاحب کی انٹرپریٹیشن اور ان کی معلومات ایکوریٹ اس لیے ہے کیونکہ وکلاء ہمارے ریگولر ان سے ملتے ہیں، اور خان صاحب نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو آئین کے مطابق نہ ہو. آئین کے مطابق صدر مملکت کا اختیار ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ صدر مملکت کی بات جو ہے وہ مانی جائے. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا محترم کامران خان صاحب کہ جس طرح ماضی قریب میں ابھی صدر مملکت نے، اور یہ تو ایک بہت بڑا سوال بھی ہے ہماری اس پورے سسٹم پہ کہ ملک کا سب سے بڑا عہدہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قانون دستخط ہی نہیں کیے جو پچھلے دنوں ایک بہت بڑا ایشو بنا. اس پہ محترم صدر مملکت کی ٹویٹ بھی آئی، اور بجائے اس کے اس بات پہ ہم انویسٹیگیشن کریں کہ کیوں صدر مملکت کی بات پہ عمل نہیں ہوا جب وہ عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں، کیا صدر مملکت کے حکم پہ عمل نہیں ہو رہا کہ وہ دستخط نہیں کر رہے، انہوں نے اپروو نہیں کیا، وہ قانون بن گیا. حالانکہ وہ قانون آپ کو بھی پتا ہے کہ سیکنڈ ریڈنگ میں ہوتا ہے جس پہ وہ ڈیز کا اطلاق ہوتا ہے، جب تک صدر مملکت ایک بار اس کو واپس نہ کر دے. اور اس پہ بجائے اس کے اس چیز کی انویسٹیگیشن ہوتی، فوری طور پہ وہ سائفر ایکٹ کا جو ہے وہ سیکرٹ ایکٹ والی عدالت بن گئی. اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں جس تیزی سے جس صورت سے جناب عمران خان صاحب کے کیس چلائے جا رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے جیسے توشہ خانہ کی طرح یہ بھی بڑی تیزی سے خدا نہ کرے. لیکن خان صاحب جہاں ایک جانب کیسز چل رہے ہیں اور آبویسلی پاکستان کے قانون کے مطابق کیسز چل رہے ہیں، اور یہی قانون اور آئین کا تقاضا ہے مقدمات ہو، مگر اس کے ساتھ ہی خان صاحب معاف کیجئے گا، اس کے ساتھ ہی عدالتیں بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں نا سر، عدالتیں بھی تو اپنا کام کر رہی ہیں. آپ نے دیکھا کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کو بلینکٹ بیل بھی دی. جی فرمائیے، پلیز فرمائیے. میں شکر گزار ہوں آپ نے مجھے دوبارہ اس پہ دیکھیں، میری انٹرجیکشن اس لیے تھی. عدالتیں تو دیکھیں، ہم تو ہمیشہ خان صاحب کی ساری جدوجہد ہی عدالتی عدلیہ کی آزادی کی ہے. ہم نے تو ہمیشہ رول آف لا کی بات کی ہے. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے کہ جس طرح پچھلی جو توشہ خانہ والا کیس تھا اس میں جس طرح صورت سے فیصلہ ہوا، ہمارے جو دیکھیں ہم فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے وٹنسز کو نہیں سنا گیا، فوری طور پہ فیصلہ آ گیا. ہائی کورٹ نے جو ڈائریکشن دی تھی اس کو اس طرح سے عمل نہیں ہوا، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ اپنی جگہ بالکل صحیح بات ہے، مگر میں ایز اے پاکستانی مجھے اطمینان ہے کہ اس پہ پھر عدالت نے انہی معاملات کا نوٹس لیا. مجھے آپ ایک بات بتائیں نا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور اس پر پھر آپ نے دیکھا کہ ان کا رسپانس بھی آیا. سر مجھے کہنے دیجئے کہ مجھے آج اس کا اظہار کر لینے دیجئے کہ میں کالج اسٹوڈنٹ تھا جب آپ کے آرٹیکلز آتے تھے دی نیوز میں، تو آپ کا تو بڑا وسیع تجربہ ہے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ماضی میں جس طرح بھٹو صاحب کے ساتھ ہوا، جو ایک عدالتی بے انصافی ہوئی جس کو بہت دنیا نے اس کو مانا اور کبھی بھی اس کو ایز اے پریزیڈنٹ پیش نہیں کیا، آج آپ کے اور میرے ملک کے سابق وزیر اعظم پہ کیس چل رہا ہے ایک سیکریسی میں جیل کے اندر ایک خاموشی سے؟ کیا وہ ایک وار کرمنل ہے؟ اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں تو یہ استدعا بھی کروں گا جناب چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو دکھا رہے ہیں، یہ پہلی بار ہو رہا ہے. لیکن آپ ہی کے ملک میں سابق وزیر اعظم لیکن جہاں میڈیا جہاں خان کو رپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، بسد احترام آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ منظور کیا ہے نا، آرڈر آیا اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہ اوپن ٹرائل ہوگا. سر عدالتیں کام کر رہی ہیں، اس کو تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کامران صاحب، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں. بیل پہ ایک اچھا فیصلہ ہے. حقیقت تو یہ ہے نا کہ عدالتیں بھی کام کر رہی ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، دیکھیں عدالتیں کام کر رہی ہیں تبھی تو ہم سانس لے رہے ہیں. آپ کے سامنے آپ کا یہ چھوٹا بھائی کیوں بیٹھا ہے؟ میرا تو 9 مئی کا کیس ختم ہو گیا تھا، 9 جون کو دہشت گردی کا دفعہ لگا دیا، آرمی ایکٹ لگا دیا، وہ کیس ڈسچارج ہو گیا. مجھ پہ سیکرٹ ایکٹ لگا دیا، کیس ڈسچارج ہو گیا. اس کے بعد 50 دن کرپشن کے جھوٹے کیسوں میں آپ نے رکھا. تو عدالتیں تھی جس نے جو ہے ریلیف دیا نا، پشاور ہائی کورٹ کو سلام ہے. لیکن آپ کو عرض یہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لیٹ جسٹس بی ڈن. وہ کہتے ہیں ایون اف دی ہیون فالز. لیکن یہ بھی ساتھ میں ہے نا کہ جسٹس مسٹ ناٹ اونلی بی ڈن بٹ مسٹ بی سین ٹو بی ڈن. صاف ہوتا ہوا نظر آئے. کیوں ہمارے وکلاء کو
उस तरह से इजाजत नहीं है केस में अदालत में अंदर जाने की, या मीडिया कामरान खान क्यों नहीं कवर कर सकता? कामरान खान जिम्मेदार आदमी है, वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई चीज रिपोर्ट नहीं करेगा। मुझे तो खान साहब, मुझे तो कदर इत्मीनान ये है कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ और हम इन मौज़ूआत पे बात कर रहे हैं, आप अपनी गुजारिशात दे रहे हैं और हम उसको एयर कर रहे हैं। हमारे लिए इतना भी इस वक्त ये काफ़ी नज़र आ रहा है। लेकिन अभी फिर सदर आरिफ अलवी साहब ने तजवीज़ ना करते, तारीख दे देते, तो शायद उनसे जो तवक्कुआत थी वो पूरी हो जाती। उन्होंने इस हवाले से शायद एक कदम पीछे रहे, उनकी अपनी सोच होगी। कामरान साहब, इस पे आइन बड़ा क्लियर है। पहले भी मैंने आपको अर्ज किया कि आर्टिकल 48 है मेरे ख्याल में कि सदर मुमलिकत ने डेट देनी है और उन्हीं का इख्तियार है, और वो उसको उस इख्तियार को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो इलेक्शन कमीशन। लेकिन आप ये भी तो देखें कि एक तो मैं ओपनली जाके अपने सदर मुमलिकत को इस तरह से मैं कंडेम नहीं करूंगा, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ात या तशवीश जो हमारी है वो मैं सामने रखूंगा, जो हमारी जमात की है, जो हमारे मोहतरम चेयरमैन साहब की है, जो हमारी जमात के और लोगों की है कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक डेट आए और हम क्या मांग रहे हैं। देखें, आइन आर्टिकल 224 सब क्लॉज 2 आई थिंक बड़ा क्लियर है, और आपको भी शायद इसका पता है और यकीनन होगा कि जब भी असेंबली तोड़ी जाती है तो 90 दिन के अंदर आपने करना है इलेक्शन। आप मुझे एक बात बताएं कामरान साहब, जो नकवी साहब की पंजाब के वो चीफ मिनिस्टर हैं और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आजम साहब, कब के 90 दिन पूरे हो चुके? ये किस आईनी तहफ़्फ़ुज़ के तहत वहां पे हुकूमतें चल रही हैं? और ये बात की जाती थी कामरान साहब कि जब खान साहब ने दोनों असेंबलियां तोड़ी, जो एक वज़ीर आला का हक था, उनके वज़ीर आला ने जब तोड़ी, उस वक्त महमूद खान साहब ने और परवेज इलाही साहब ने, ये कहा जाता था कि एक वक्त में इलेक्शन हो जाए, पहले नहीं कर सकते। अब वो बातें कितनी पुरानी लग रही हैं। अब क्या अमर माने है? ये नवंबर दिसंबर में क्या अमर माने ये है? क्या अमर माने ये है कि फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होगा तो 60, 65, 70% अवाम इमरान खान को वोट करेगी? ये अमर माने हैं, और तो कोई अमर माने नहीं। ये तो जब इलेक्शन होगा और फ्री और फेयर इलेक्शन होगा तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, और पाकिस्तान की तारीख में शायद पहला या दूसरा इलेक्शन होगा, क्योंकि हमने तो कोई इलेक्शन देखा ही नहीं जिस पर के तमाम सियासी जमातों को एतमाद हो और किसी मुखालिफ जमात ने उसको तस्लीम कर लिया और हारने वाली जमात ने। और पाकिस्तान के लिए तो ये जब भी इलेक्शंस हुए हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कामरान साहब? देखें मैं एक अर्ज करूं ना आपको, हम क्यों सब के सब शॉर्टकट के चक्कर के तलाश में होते हैं? हम क्यों इस बात पे नहीं राजी हो सकते कि जिस भी जमात को मैंडेट मिले, चाहे वो हम है, नून है, पीपल्स पार्टी है। देखिए, जरदारी साहब ने 5 साल गुजारे, मुझे ये बात कह लेनी दीजिएगा, मुझे नहीं पता कितना टाइम है आपके पास, के सबसे बड़ा जो कसौटी है वो अवाम है। देखें, अवाम जिसको रिजेक्ट करती है वो डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री में चला जाता है। जिसको अवाम रिजेक्ट ना करे, आप उसको कभी माइनस नहीं कर सकते। जिया साहब, मरहूम जियाउल हक साहब जो है वो भुट्टो साहब को माइनस ना कर सके 11 साल अपनी हुकूमत में, डिक्टेटरशिप में या मार्शल लॉ में। लेकिन वही पीपल्स पार्टी जब 5 साल उनको मिले और जरदारी साहब के नीचे जो काम जिया साहब नहीं कर सके, जरदारी साहब ने पीपल्स पार्टी जो है उनके दौर में तकरीबन, आप उसको खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत हद तक सुकड़ के रह गई। क्यों रह गई? क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं थी। 5 साल उनको मौका मिला, 5 साल बाद अवाम ने रिजेक्ट कर दिया। यही हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब या कोई भी हो, 5 साल टाइम मिले। और इस पे ये नुकता है कि सदर मुमलिकत जिन पे आज ये बात हो रही है, साइज किया जा रहा है, उन्हीं के नीचे जो है सारी जमातें प्लस एस्टैब्लिशमेंट बैठे इस एक नुक्ते पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जिसको अवाम वोट करे उसको 5 साल काम करने दिया जाए। अगर वो नहीं काम करेगा, अवाम वोट आउट कर देगी, बात खत्म। बिल्कुल ठीक है खान साहब, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो हो, वरना इलेक्शन ऐसे जो कि फ्री और फेयर ना हो और ढकोसला हो, उससे माफ़ करें हमें खुदा के लिए। इलेक्शन ऐसे इलेक्शन से बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब, बड़ी बड़ी नवाजिश आपकी।